السلام علیکم پاکستان، ویلکم ٹو مقدمہ عوام کا ملیہ ہاشمی کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان کی سیاسی صورتحال دن بدن دگرگوں سے دگرگوں ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ضلع شاہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ورکر تھا، اگرچہ وہ ایک سیاسی جماعت کا ورکر ہے، اس کو ایک کارکن کے طور پر دیکھا جائے تو شاید یہ صرف ایک سیاسی نقصان کے طور پر نظر آئے گی بات، لیکن اگر اس کو ایک معصوم نہتے ایسے بے گناہ شہری کے طور پر دیکھا جائے، خاص طور پر جیسے وہ ایک چیلنجڈ جسے آپ کہتے ہیں انٹلیکچولی چیلنجڈ چائلڈ تھا، وہ ایک ڈفرینٹلی ایبلڈ چائلڈ تھا، اور جس بے دردی سے اس کو تشدد کیے جانے کے بھی اب تو شواہد سامنے آ گئے ہیں، جو رپورٹ سامنے آئی وہ بہت تکلیف دہ ہے، اور پاکستان کا ہر انسانیت کے لیے درد رکھنے والا دل آج رو رہا ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے، اور سوچ یہ آ رہی ہے پاکستانی عوام کے اندر کہ اگر اس طرح سے نہتے معصوم شہریوں پر ٹارچر کیا جائے گا اور اس کی بودی جسٹیفیکیشنز دی جائیں گی کہ نہیں جی وہ سیاسی جماعت کا رویہ تو دیکھیں نا، وہ ایسی بات کر رہے تھے، وہ مخالفین کے خلاف کرپشن کیسز بنائے گئے، تو یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی وجہ نہیں ہے کسی پہ ٹارچر کرنے کی۔ سو اس پر بھی بات کریں گے، پاکستان کی سیاست کہاں جا رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے، اور آگے آنے والے دنوں میں الیکشنز کی کیا صورتحال بننے جا رہی ہے اس پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ایک بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں، آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور کشمیر کی سیاست کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ہم پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ کی بات تو کرتے ہی ہیں ہر پروگرام میں، آج ذرا خاص طور پہ آزاد کشمیر کی بات کی جائے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جب وہاں پر حکومت بنی، نون لیگ کی حکومت ختم ہوئی، تو ان کو بہت سے شکوے تھے کشمیریوں سے کہ میاں صاحب کو ووٹ کیوں نہیں دیا اور عمران خان کو ووٹ کیوں دیا ہے، دھاندلی کے الزامات بھی لگے، جی بی میں الیکشن ہوا، آزاد کشمیر میں الیکشن ہوا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستانی عوام نے عمران خان کے حق میں اپنا نعرہ بھی بلند کر دیا، اور ووٹ کی پرچی تھی اس پر ٹھپا بھی بلے پر لگا دیا۔ لیکن کیا عمران خان کو دیا گیا ووٹ آزاد کشمیر کی عوام کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو پورا کر پا رہا ہے؟ اس پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمیں بہت جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ عبدالقیوم نیازی صاحب، سردار عبدالقیوم نیازی صاحب، آپ سابق وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ خان صاحب کے بہت قریبی ساتھیوں میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ نے عمران خان صاحب کو کیسا پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کا، اور آپ نے ایک ایسی شخصیت کے متعلق مجھ سے پوچھا جس کے متعلق ابھی تک دنیا کو نہیں پتہ چل سکا کہ کس قسم کا آدمی ہے۔ اچھا۔ اور دنیا یہ دیکھ کے تو ان کے لیے کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اس روایتی پریشر سے نکالا جائے پاکستان میں۔ اس لحاظ سے خان صاحب میں جب انہوں نے میرا انتخاب کیا ایز اے پرائم منسٹر اے جے کے، تو میری کوئی 7-8 ملاقاتیں ہوئی ایز اے پی ایم، صحیح، اور جو ورکنگ ریلیشن کی صورتحال تھی اس میں نے انہیں ایسا پایا کہ جو وہ بات منہ سے کہتے تھے وہ کر گزرتے تھے، اس میں کوئی کسی قسم کی سفارش آئے تو وہ نہیں سنتے تھے۔ اچھا۔ بلکہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ جو فائل میرے پاس آئی ہے، یہ جو معاملہ میرے پاس آیا ہے، یہ جو مقدمہ میرے پاس آیا ہے، اس کو لانے والا کون ہے؟ تو جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ لانے والا ایک ایسا شخص ہے جس کی امانت، دیانت، شرافت، صداقت کا چرچا تھا، لوگ اعتراف کرتے تھے، تو یہی وجہ تھی کہ میں ایز اے وزیر اعظم میرا انتخاب ہوا۔ ورنہ بہت اور پارٹی میں بھی سینئر لوگ تھے، بالکل، لیکن جو خان صاحب کا انتخاب تھا وہ جس بنیاد پر تھا، تو جب میں نے انہیں دیکھا کہ میں کوئی بھی فائل جب لے جاتا تھا تو اس کو وہ باہر سے کوئی اثر قبول نہیں کرتے تھے، پھر وہ میری ہی سنتے تھے۔ اچھا۔ اور وہ جائز ہوتی تھی اور مناسب ہوتی تھی، اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی جس میں
ان کو کسی سفارش کی یا مزید سوچنے کی ضرورت محسوس ہو. اچھا، آپ کا جب وزیر اعظم بننے کا فیصلہ آیا تو یہ لوگوں کے لیے بھی بہت سرپرائزنگ بات تھی، کیونکہ آپ بہت اس طرح کے نہیں تھے کہ بڑا کوئی مافیا کی سپورٹ ہو، یا ہوتا ہے نا کہ بڑا انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے لوگوں پہ، دھڑوں پہ، کہ بھئی آپ میرے حق میں کچھ باتیں کریں تاکہ کوئی لابینگ کی جائے. تو بڑا ایک ان ایکسپیکٹڈ اور ان یوزول سا فیصلہ تھا. آپ کے لیے بھی باعث حیرت تھا یہ فیصلہ، یا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میں ہو جاؤں گا سلیکٹ؟ دیکھیں، جو میں ہمیشہ دل کی بات کہتا ہوں، حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ اگر خان صاحب نے ہمارے درمیان میں سے مزید کوئی چھان بین کی آزاد کشمیر کی کے چیف ایگزیکٹو کے لیے، جی، تو ممکن ہے میرا نام آ جائے. اچھا. تو چونکہ خان صاحب کریکٹر کو زیادہ لیتے تھے، تو میں اس لحاظ سے جو میری سیاسی زندگی ہے وہ گراس روٹ لیول کی ہے، اور اس بنیاد پر مجھے یہ بھروسہ تھا کہ کوئی میرے ذمہ چارج نہیں ہے اس 42 سالہ سیاسی زندگی میں، صحیح، جو کہ ایک بلدیاتی نظام سے میں نے شروع کی. صحیح. پھر میں 3 مرتبہ اس سے قبل وزیر رہا ہوں. پھر مجھے پی ٹی آئی جب میں نے جوائن کی تو نظریں مجھ پر جب لگیں تو میں خان صاحب کا احسان مند بھی ہوں، اور پھر میں خان صاحب کی چوائس پر ان کو خراج بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کیسے چوز کیا اتنے لوگوں میں سے آپ کو. اچھا، کیریکٹر کی ابھی آپ نے بات کی نیازی صاحب، عمران خان صاحب کے کیریکٹر پر ہی ایگزیکٹلی ابھی حملہ کیا جا رہا ہے ہر طرف سے. یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب جب فیصلہ لیتے ہیں لوگوں کے انتخاب میں بھی، اور کس کی بات کو کتنی ویلیو دینی ہے، تو وہ بندے کا کیریکٹر دیکھتے ہیں کہ یہ سچ بولنے والا ہے یا مفاد پرست ہے. تو ایسے میں خان صاحب پہ جو کیریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، خان صاحب ایک دنیا کا ایک سٹار تھے اور پاکستان کا ایک ہیرو تھا. خان صاحب نے جب پارٹی بنائی تو انہوں نے اپنے اندر بہت ساری تبدیلیاں لائی، اور میں نے دیکھا یہ کہ خان صاحب روایتی سیاستدانوں سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ پورے طریقے سے فٹ نہیں ہو رہے. وہ اس لیے کہ یہاں روایت یہ رہتی ہے کہ مخالفین پر حملے کیے جائیں، تمہارا پیٹ پھاڑ دوں گا، تمہارا دماغ ٹھیک کر دوں گا. پھر جب وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو کمپرومائز ہو جاتے ہیں. خان صاحب کمپرومائز نہیں ہو رہا، اور نہیں نہ ہو سکتا ہے. صحیح. گورنمنٹ میں آ کے کمپرومائز نہیں ہو گئے؟ وہ جو کرپشن کیسز تھے ان کے مخالفین پر، وہ ان پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، اور بعد میں خان صاحب نے کہا کہ ہمارا اختیار کم تھا. نہیں، خان صاحب کمپرومائز نہیں ہوئے. خان صاحب کو ماحول نہیں ملا کہ اس کی طرف وہ پورے طریقے سے پیش قدمی کریں، اچھا، اور نتائج حاصل کریں. چونکہ جو لوگ اس دنیا میں اپنا کام مافیا کی بنیاد پر کرتے ہیں تو وہ پھر اس کے لیے انتظامات بڑے اچھے کرتے ہیں. تو جو وہ انتظام ہوئے ہوتے ہیں ان کی تہ تک پہنچنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. تو اتنا وقت خان صاحب کے پاس نہیں تھا کہ وہ وقت نہیں تھا، یا زور نہیں لگ رہا تھا کہ مخالف قوتیں بڑی اسٹرانگ تھیں جو ہونے نہیں دے رہی تھیں احتساب؟ یہ جو الفاظ ہیں اسی میں ہیں، یہ الفاظ اسی میں موجود ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں. وہ یہ کہ ان چیزوں کو مینیج کرنے میں، ان لوگوں کو مینیج کرنے میں خان صاحب کو کوئی آسانی نہیں تھی جو میں نے اخذ کیا. اگر آسانی ہوتی تو وہ کبھی نہ چھوڑتے. بالکل صحیح. وہ اس لیے کہ نام ہی انصاف ہے، اور پیچھے تحریک ہے، اور آگے عمران خان ہے. بالکل صحیح. پیچھے تحریک ہے، آگے عمران خان ہے. اور اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، جس طرح سے پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، آپ کے کئی سینئر لیڈرز کو پکڑا گیا، فواد چودھری، بلکہ شیخ رشید جو پی ٹی آئی کے بڑے اسٹرانگ ایلائی ہیں، ان کو بھی گرفتار کیا گیا، پولیس کی حراست میں رکھا گیا فور گڈ 8 to 10 days.
اور اگرچہ ٹھیک ہے وہ بڑا بریولی اس کو وہ فیس کرتے رہے, وہ کہتے ہیں کہ جیل میری محبوبہ ہے, ہتھ کڑی میرا زیور ہے, لیکن بہرحال کہنے کی بات اور ہوتی ہے اور جیل گھر کی طرح کمفرٹیبل تو کبھی نہیں ہو سکتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ماحول میں کہ جب اتنی پکڑ دھکڑ چل رہی ہے, خان صاحب کو ہر صورت گرفتار کرنے کی کوششیں ہیں, ابھی ٹھیک ہے آ گیا فیصلہ بلوچستان ہائی کورٹ سے کہ فی الحال 2 ہفتے کے لیے معطل کر دیے گئے خان صاحب کی گرفتاری کے وارنٹ, لیکن ایک تلوار بہرحال لٹک رہی ہے. ان کے مخالفین کھلے عام جلسوں میں کہتے ہیں کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہی تب ہوں گے کہ جب عمران خان کو بھی گرفتار کیا جائے. ایسی صورت میں آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی دوبارہ اقتدار میں آ پائے گی چاہے کتنی بھی پبلک سپورٹ ہو؟ دیکھیں یہ سیاست میں جو خان صاحب بالخصوص جس سیاست کی کو رواج کرنا وہ چاہتے ہیں جی, اس کے لیے آسانیاں تو ہیں نہیں, لیکن میں اتنا ضرور اپنی دانست کے مطابق یہ کہوں گا کہ خان صاحب نے عوام میں اور پاکستانیوں میں وہ پوری طریقے سے رس پس گئے ہیں کہ پاکستان کی خیریت کس میں ہے, پاکستانی قوم کی خیریت کس میں ہے, اور پاکستانی قوم کو دنیا کے سامنے کس طریقے سے پیش کرنا چاہیے تھا, پیش ہونا چاہیے تھا. یہ مسلم امہ کی بڑی ریاست تھی, بڑا ملک تھا, یہ ایٹمی پاکستان تھا, اور یہ مسلم امہ کی امید کا مرکز ہے اور انشاءاللہ رہے گا. خان صاحب کے اس طرح کے خواب تھے جس پر میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو ان باتوں کا ادراک ہو گیا ہے, اور خان صاحب اندر ہوں یا باہر ہوں, چھری نیچے ہو یا اوپر ہو, اس نے کاٹنا ہوتا ہے. خان صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے بڑا رزلٹ آئے گا انتخاب میں اگر خان صاحب جیل چلے جاتے ہیں. بالکل صحیح. نہیں آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی میں الیکشن رزلٹ کی صورت میں آپ اضافہ دیکھیں گے اگر خان صاحب جیل جاتے ہیں؟ دیکھیں نا, یہ جو جیل ہے یہ آپ خان صاحب کو خود تو نہیں جا رہے ہیں نا جیل میں, بھیجنے والے جیل بھیج رہے تلے ہوئے کہ بھیجنا ہے. ہاں جی بھیجنا ہے. اگر نہیں بھیجتے ہیں تب بھی ان کے لیے کوئی آسانی نہیں ہے, اگر بھیجتے ہیں تو اور زیادہ مشکل ہے. ہاں جی اور زیادہ مشکل ہے. تو ایسے حالات میں میرے خیال سے خان صاحب نے ایک آفر دی تھی کہ میں بات چیت کرنے کو تیار ہوں. وہ کیا تھا, میں نے جو اخذ کیا کہ ہمارے ملک میں افراتفری پیدا نہ ہو. جس طرح شروع میں آپ نے کہا کہ ہمارا ایک نوجوان کل شہید ہوا, تو خان صاحب نے اس کے بعد کال آف کر دیا اس ساری ریلی کو. بالکل. وہ یہ تھا کہ اس کے بعد ایک بہت بڑا تصادم ہوتا, اور ملک خان صاحب جس طرح ملک کے لیے چاہتے ہیں, جو درد رکھتے ہیں, اس کے لیے پھر یہ حالات جو ہیں خوفناک تھے. انہوں نے یہ کام کر کے میں سمجھتا ہوں, میں ان کو اس پر بھی خراج پیش کرتا ہوں کہ ریلی کو انہوں نے کال آف کر دیا آؤٹ آف ریسپیکٹ کے, اور پھر یہ ہے کہ ایک میسج دے دیا کہ ہم تشدد کی, جس طرح تشدد آ رہا ہے اس طرح ہم اس کا اگر جواب دیں گے تو پھر یہ بھی ہوگا کہ ہم تشدد کی سیاست نہیں کرنا چاہتے. اس ملک میں جو ہے جو جس طرح کی معاشی صورتحال ہے, جس طرح اس کی خارجہ پالیسی کی صورتحال ہے, اور جس طرح ملک جو ہے وہ پاکستان ہونا چاہیے, جس طرح کہ میں ایل او سی کا رہنے والا ہوں, میں تو کہتا ہوں مضبوط پاکستان ہی کشمیریوں کا صحیح ضامن ہو سکتا ہے, وکیل ہو سکتا ہے, اور مشیر ہو سکتا ہے, سفیر ہو سکتا ہے. اسی صورت میں ہے کہ مضبوط پاکستان ہی دنیا میں کشمیر کا مسئلہ لڑ سکتا ہے, اور اصولی طور پر بھی دنیا میں سروائیو کر سکتے. بالکل صحیح. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں, میں ایک سوال آپ کے جواب سے ہی میرے ذہن میں آیا کہ خان صاحب کو گرفتار کرنے کا مقصد ان کی گرفتاری سے زیادہ, جس طرح خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ میری سیکیورٹی کو خطرہ ہے,
تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ان کو خدا نخواستہ کوئی ایسی پوائزنس چیز دینے کی کوشش کی جا سکتی ہے؟ جس طرح مریم نواز نے بھی ریسنٹ ایک انٹرویو میں کہا کہ میرے والد کے پلیٹلیٹس گرے نہیں تھے، گرائے گئے تھے، کوئی ایسی چیز ان کو دی گئی تھی، انہوں نے الزام لگایا ہے۔ اس میں کوئی صداقت ہو بھی سکتی ہے اور یہ بالکل جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ دس از فار دا میسز ٹو ڈیسائیڈ۔ لیکن آپ کو ذہن میں کوئی ایسا خدشہ موجود ہے کہ خان صاحب کو ختم کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، جو خان صاحب جس کا اظہار کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ آپ کا اتنا بڑا کوشچن ہے، میری جان سے طاقت سے بڑا اوپر ہے۔ اچھا، لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب کا وجود پاکستان میں زندہ رہنا ہی پاکستان کے مفاد میں ہے، اور صوبوں کے مفاد میں ہے، کشمیر کے مفاد میں ہے۔ اب دیکھیں نا، اقوام متحدہ اور امریکہ نے بالکل کل کے اس واقعے کو لیا، حالانکہ بے شمار بڑے بڑے لوگوں کے قتل ہوئے، جی، انہوں نے نہیں لیا۔ تو یہ پاپولیرٹی ہے جو تحریک انصاف کی اور عمران خان صاحب کی، اس کی بنیاد پر دنیا لے رہی ہے ان چیزوں کو۔ صحیح، تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسی اٹیمپٹ کی جائے یا ہو جائے کسی سے، صحیح، تو یہ ملک کے مفاد میں قطعاً نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے، بالکل صحیح۔ ناظرین، یہاں پر وقت تو ایک شارٹ کمرشل بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو 2-3 اور سوالات ہیں۔ سردار عبدالقیوم نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، کچھ کشمیر کے حوالے سے بھی سوالات کریں گے، پاکستانی سیاست کے حوالے سے بھی۔ اسٹے ٹیونڈ، سی یو آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خاص مہمان، آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی صاحب۔ سر، گفتگو کا سلسلہ چل ہی رہا ہے، کچھ کشمیر پہ بھی بات ہو جائے چونکہ آپ کا تعلق وہاں سے ہے۔ آپ نے ابھی پروگرام کے آغاز میں بتایا، اینڈ رائٹلی سو، کہ آپ نے بلدیاتی نظام سے بھی آپ واقف ہیں، وہیں سے آپ نے گراس روٹ سے اپنی سیاست کا آغاز کیا، اور آپ کے سر پہ یہ بھی صحرا یقیناً جاتا ہے، اور خان صاحب نے بڑی تعریف بھی کی اس پہ آپ کی، کہ آپ نے 32 سال بعد آزاد کشمیر میں جو بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہوا، اس میں بڑا کلیدی کردار آپ نے ادا کیا۔ سو اس حوالے سے ذرا مجھے اور میری آڈینس کو سمجھنے میں مدد کیجیے کہ اس کے جو ٹارگیٹس آپ نے سوچے تھے کہ بلدیاتی انتخابات ہو جائیں گے اور عوام کو یہ فیسلٹیز ملیں گی، تو اس حوالے سے وہ نتائج آ رہے ہیں؟ دیکھیں، نتائج کے لیے اوپر بیٹھنا پڑتا ہے، اس پر محنت کرنی پڑتی ہے، نتائج برآمد ہوتے ہیں، کوئی بھی دنیا کا کاروبار ہو۔ میرا جو الیکشن کے انعقاد کا معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ آزاد کشمیر میں پہلے مسلم کانفرنس تھی، ہم باپ دادا سے مسلم کانفرنس، جی، پھر پیپلز پارٹی آئی، جی، اس کے بعد نون آئی۔ صحیح، مسلم کانفرنس کمزور ہوتی گئی جب مدر پارٹیز پاکستان کی انہوں نے اپنے شاخ وہاں کھڑی، ٹیک اوور کر لیا سسٹم۔ تو اس پر پیپلز پارٹی کی جو عمر تھی سیاست میں 55 سال تھی، اچھا، اور مسلم لیگ نون کی تھی جو عمر وہ 12 سال تھی، پی ٹی آئی کی تقریباً 2 سال جو ایکٹیو تھی، ویسے تو 5-6 سال سے جی، وہاں پارٹی کی شاخ قائم کی گئی۔ یہ جب مجھے یہ چارج ملا ایز اے چیف ایگزیکٹو اور خان صاحب نے احسان کیا، تو میں یہ چاہتا تھا کہ پہلے تو میرے پاس نہ پریزیڈنشل شپ تھی پی ٹی آئی کی، بالکل، نہ کوئی میں کسی گروپ کو ڈیل کر رہا تھا، دھڑوں میں نہیں تھا۔ تو میں خان صاحب کی اور اپنی اس پی ٹی آئی جس نے مجھ پر احسان کیا ہے ان کو ایک تحفہ دوں کہ یہ پارٹی جو ہے گراس روٹ لیول تک چلی جائے۔ تو اس کا ایک ہی حل تھا، جو مشکل کام تھا وہ تھا بلدیاتی الیکشن، جو کوئی نہیں اس کو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، کوئی نہیں چاہتا۔ بالکل، تو اس لحاظ سے میں نے پھر خان صاحب سے مشورہ کیا۔ خان صاحب کو میں نے کہا کہ میں بلدیاتی الیکشن کرانا چاہتا ہوں اور پی ٹی آئی کو گراس روٹ لیول تک لے جانا چاہتا ہوں، چونکہ جب اقتدار عام لوگوں تک جائے گا تو لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے یہ اقتدار ہمیں کس نے دیا جو 32 سالہ
اس تعطل کا شکار تھا. بالکل صحیح. تو وہ پی ٹی آئی تھی. تو اس پر خان صاحب نے کہا آپ کرا لیں گے الیکشن؟ تو یہ ان کے جملے تھے. تو میں نے کہا جی ہاں، لیکن میں اپنے ماڈل سے کراؤں گا. صحیح. نہ کے پی کا ماڈل ہوگا نہ پنجاب کا ہوگا. صحیح. وہ جو سے پہلے وہاں ہوتے تھے، ورنہ یہ مردم شماری اور دوسری چیزیں حائل ہوتی ہیں، انویسٹیگیشن اور یہ وہ ساری چیزیں وہ مشکل تھی. ذرا ٹاپک لمبا ہے، میں مختصر کرتا ہوں. صحیح. تو میں نے اپنے جوڈیشری سے پہلے مشورہ کیا، تو انہوں نے بھی میری مدد کی، اور میں نے اس کے لیے خان صاحب سے جب منظوری لی تو اس کے بعد یہ اس کے انعقاد کے لیے مئی جو گزر گئی مئی اس کا کرنا کیا. لیکن وہ چونکہ ماڈل میرے پاس تھا اور ساری چیزیں ہم نے تیار کی ہوئی تھیں، لیکن بدقسمتی سے میری وہ حکومت جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی وہ ختم ہو گئی. میں نے استعفیٰ دے دیا. تو مجھ پر جب حملہ ہوا تو میں نے باعزت طریقہ جانا کہ میں استعفیٰ دے دوں. استعفیٰ دینے کے بعد پھر بھی اپوزیشن اور کچھ ہماری طرف سے بھی ساتھی، جو میں حقیقت بیان کرنے والا آدمی ہوں، نہیں چاہتے تھے کہ یہ مشکل کام ہے. اب جو آدمی چلا گیا ہے یہ اسی کا کام تھا، اسی نے کرنا تھا. ہماری پارٹی یہ سوچ رہی تھی. اب ہمیں تجربہ نہیں ہے، ہمارے نئے لوگ بھی ہیں، وہ نیتاً ٹھیک تھے، لیکن کہتے تھے جس کا یہ کام تھا وہ تو چلا گیا. اب شاید یہ دوسرے جو ہمارے چیف ایگزیکٹو آئے ہیں، سردار تنویر الیاس ایز اے پرائم منسٹر، یہ شاید اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں اور ہمارے لیے مشکلات ہوں. تو سچی بات ہے کوئی بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن میں نے پیچھا کیا اس کا. اور عدالت عظمیٰ انہوں نے آزاد کشمیر کی جو سپریم کورٹ ہے اس نے ان کو کہا کہ سابق وزیر اعظم کا یہ وعدہ ہے عوام سے اور ہمارے درمیان یہ چیز طے ہے، ہم الیکشن کروائیں گے. اور الیکشن ہوئے. اس میں پی ٹی آئی نے جو میرے مطابق تھا وہ شاید نتائج اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن پھر بھی 7 اضلاع میں ہم نے حکومتیں بنائی ہیں. ہم نے اپنے میئر بنائے ہیں، ہم نے ٹاؤن کے چیئرمین بنائے ہیں، ہم نے ڈسٹرکٹ کونسل بنائے ہیں، اور ضلعی حکومتیں بنائی ہیں. بڑی اچیومنٹ ہے. جی. اور پھر بھی ہمارا لوگوں نے بڑا ساتھ دیا، اس کے باوجود کہ ہمیں اتنا بڑا تجربہ نہیں تھا کہ جس بچے کی 2 سال عمر تھی وہ اب وہاں 34 سال کا تھا. اس کو تو پتہ ہی نہیں یہ الیکشن کس طرح ہوتا ہے، یہ کیا صورتحال ہے. تو اس لحاظ سے ہم نے ٹارگٹ اچیو کیا ہے. پی ٹی آئی کو پذیرائی ملی ہے اور لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. اچھا، آپ 8 ماہ سے زائد وزیر اعظم رہے، وہ تو ٹھیک ہے، انفارچونیٹلی جو ہوتی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئیں جو کہ ظاہر بات ہے کہ جس کے بعد آپ نے سوچا کہ یہی بہتر طریقہ ہے کہ ایگزٹ لے لیا جائے، اور بڑے ڈگنیفائڈ طریقے سے آپ نے ایگزٹ لیا. لیکن بطور وزیر اعظم آپ اگر بتا سکیں کہ آپ نے کیا 2-3 چیدہ امپورٹنٹ کام کیے جس سے کشمیریوں کی زندگی میں ایک پازیٹیو اثر آیا ہو؟ دیکھیں، اس کے لیے بھی وقت چاہیے، لیکن میں مختصر بتاؤں گا کہ میرا خاصا تجربہ ہے حکومتوں میں رہا ہوں، حکومتیں دیکھی ہیں، اور میں فل ٹائم پولیٹیشین ہوں. میرا کوئی بزنس نہیں ہے دنیا میں، اور میں صرف سیاست کرتا ہوں. میری ہر وقت یا مسئلہ کشمیر پر میری نظر ہوتی ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا پھر آزاد کشمیر یا ایل او سی کے بسنے والوں کے ساتھ بھارت گولہ باری کر کے کیا مسائل پیدا کرتا ہے، اور پھر آزاد کشمیر کے بسنے والے لوگوں کے لیے حکومت میں آ کے کون سی آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. بالکل صحیح. تو میں نے ایک تو یہ کیا کہ ایک سابقہ حکومت نے وہ کانٹے پہ کھیر کے جاتے ہیں، وہ کبھی پھول چھوڑ کے نہیں جاتے. بالکل. تو میں نے آتے ہی 2-2.5 مہینے لگائے کہ سسٹم کو میں پورے طریقے سے اپنے کنٹرول میں لے کے اس میں بہتری لاؤں. تو سب سے پہلے جو میں نے کام کیا، مسلم لیگ کی گورنمنٹ نے آزاد کشمیر میں جو ایڈاک ملازمین تھے وہ ایکٹ پاس کر کے ان کو مستقل کر دیا،
وہ میں نے آ کے ریپیل کرایا اور کہا کہ یہ پی ایس سی کے ذریعے جائیں اور یا تھرڈ پارٹی این ٹی ایس کے ذریعے جائیں، لیکن اس طرح یہ نہیں ہوگا۔ وہ پھر نوجوانوں نے آزاد کشمیر بڑا اس کو اپریشیٹ کیا۔ ظاہر ہے کہ سیاسی بھرتیوں کو ڈسکریج کیا۔ آزاد کشمیر میں بے روزگاری تھی تو ہم نے خان صاحب سے مل کے تو یہ کہا کہ ہمیں ٹورزم اتھارٹی بنانی چاہیے، ٹورزم اتھارٹی بنائی۔ اچھا۔ نمبر 3 یہ کہ آزاد کشمیر میں بین الاضلاعی ایک روڈ ہے جو مظفر آباد سے میرپور تک جاتی ہے، اس کو کشمیر ہائی وے کے نام سے منسوب کر کے اس کا PC1 تیار کروایا، اور اس کے لیے خان صاحب نے ہمیں بہت مدد دینی کی تھی، لیکن شومی قسمت کشمیریوں کی کہ وہ نہ رہے۔ 500 بلین جو ہے وہ جی بی کو بھی انہوں نے کوئی 400 بلین کے طور پر دیا، پیسہ دینا کیا، اور ہمیں 500 بلین۔ اس میں یہ پروجیکٹ ہم نے رکھے جس میں آزاد کشمیر سے جی بی کو ایک سرنگ کے ذریعے استور ملانا کیا، اور پھر ایک ایسی سرنگ جو مظفر آباد سے مانسیرہ کی طرف ایک روڈ ہائی وے آتی تھی، اس میں بھی ایک مظفر آباد سے وہاں بھی ایک سرنگ، مطلب آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اپنے لوگوں کے لیے۔ پھر نیلم میں ایک 2-3 گھنٹے کا سفر تھا، اس کو کم کر کے 20 منٹ میں کرنا کیا، اس کے لیے بھی ایک ہم نے ٹنل جو ہے اس کا بھی PC1 تیار کیا۔ تو یہ وہ پروجیکٹ تھے کہ جس میں ہمارے لوگوں کو روزگار بھی ملے اور آسانی بھی روزگار کے لیے۔ کہاں تک پہنچے ہیں بیچارے پروجیکٹس؟ وہ پروجیکٹ چونکہ نئی حکومت پاکستان کی آئی تو اس کے ساتھ ہماری حکومت کا تال میل ٹھیک نہیں رہا، جس وجہ سے پیسہ رک گیا، ہمیں پیسہ نہیں ملا اور وہ پروجیکٹ رک گئے، نہیں ہو سکے۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ خان صاحب نے 400 ارب روپے جی بی کے لیے مختص کیے، 500 ارب روپے کشمیر کے لیے۔ تو یہ فرمائیے گا کہ خان صاحب سے پہلے جو حکومتیں آئیں، پیپلز پارٹی کی رہی، نون لیگ کی رہی، تو کیا وہ بھی اسی طرح جنرسلی بجٹس ایلوکیٹ کرتے تھے یا تھوڑی کنجوسی تھی یا بہتر تھا خان صاحب سے؟ نہیں، وہ بجٹ دیکھیں، خان صاحب کی حکومت تھی پاکستان میں اور پاکستان مسلم لیگ کی آزاد کشمیر میں تھی، بجٹ انہوں نے نہیں روکا خان صاحب نے کہ یہ کشمیریوں کا بجٹ ہے، کسی حکومت کا نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن ابھی روکا ہوا ہے وہ اس لیے کہ یہ حکومت PTI کی ہے کشمیر میں، لیکن PDM حکومت وفاق میں۔ ہاں، وہاں وفاق میں PDM ہے، چونکہ سارا یہ نظام وفاق کے زیر انتظام ہے، تو وہ تعاون نہیں کر رہے، وہ اس طرح کا تعاون نہیں مل رہا۔ دونوں طرف سے ہمارے ایک دوسرے سے شکوے شکایت چلتے ہیں، جس وجہ سے یہ ہمارے لیے مشکل آ رہی ہے۔ میں اس موقع پر آپ کے ناظرین کے لیے یہ کہوں گا کہ آزاد کشمیر میں ٹورزم اتھارٹی کا وجود باقاعدہ کام کرنا شروع کر دے تو میں وثوق سے کہتا ہوں کہ پاکستان سے لوگ جا کے وہاں روزگار تلاش کریں، اس لیے کہ اتنا سکوپ ہے ٹورزم میں۔ تو اس پر اگر کوئی موافق گورنمنٹ، جس طرح پہلے تھی دونوں، ادھر PTI ادھر بھی PTI، تو ہم انشاءاللہ یہ کر گزرتے۔ لیکن جب خان صاحب کی حکومت تھی وفاق میں، اس وقت الیکشن سے پہلے تو نون لیگ کی حکومت تھی، جی، تو خان صاحب کی حکومت تعاون کر رہی تھی نون لیگ کی حکومت کے ساتھ؟ جی پورا تعاون، فنڈز کبھی نہیں روکے، کبھی نہیں روکے، اور اب روکے جا رہے ہیں، ایک مس کوارڈینیشن ہے آپ کا کہنا ہے؟ جی، یہی اسی طرح بالکل صحیح، کچھ بھی کہہ لیں۔ صحیح جی، آپ نے گفتگو سنی نیازی صاحب کی، ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور مطلع کیجیے گا۔ اب یہاں پر وقت ہو ایک شارٹ کمرشل بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیئر بخاری صاحب، ان سے گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ پیپلز پارٹی کی کیا اپروچ ہے اور کیا اسٹریٹجی ہے، اگلا الیکشن کس طرح سے کلین سویپ کرنے کے دعوے کر رہے ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، اور عمران خان صاحب ورسز PDM کے صاحبان، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے جا رہے ہیں آفٹر دی بریک۔
वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब। नैयर बुखारी साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि लाहौर में भी रिसेंटली हमने देखा जो जुल्म बर्बरियत का मुजाहरा किया गया, छोड़ दीजिए एक लम्हे के लिए इस बात को कि वो किस सियासी जमात से उस बच्चे का ताल्लुक था, लेकिन जिस बुरी तरह से अब वो जो तशद्दुद के सबूत सामने आ रहे हैं रिपोर्ट की सूरत में कि कैसे उसको टॉर्चर किया गया, ये तो भारतीय जासूस अभिनंदन, जो भारतीय जासूस कुलभूषण यादव पकड़ा गया था, भारतीय पायलट पाकिस्तान की हुदूद क्रॉस करके जब गैर कानूनी तौर पर आया और पकड़ा गया, तो उसके साथ भी ये सलूक और ये जुल्म जबर नहीं किया गया जो बेचारे निहत्ते मासूम पाकिस्तानी शहरी के साथ, एंड दैट टू अ डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड, कि जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड था, जो बेचारा हर तरह से सिर्फ प्यार का मुस्तहिक था। उसके घर वाले ठीक है उसको लाड प्यार में इजाज़त दे देते थे कि वो जाके खान साहब की रैलीज़ में शिरकत करे, जलसे में जाए, क्योंकि उसका दिल इस चीज़ पे खुश होता था तो उसको जाने देते थे, लेकिन इसलिए तो उसके माँ बाप नहीं जाने देते थे कि उसको भून डाले और वो लोग भून डालें कि जो उसको सही सलामत हंसता खेलता वो गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उसकी लाश मिलती है। तो इस हवाले से पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है सर? पीपल्स पार्टी कभी भी तशद्दुद की सियासत पे यकीन नहीं रखती, और पीपल्स पार्टी की ये तारीख़ है इस बात की गवाह है कि हमने ज़िया-उल हक़ के मार्शल लॉ के दौर में हमारे कारकुनों ने, हमारी क़यादत ने तशद्दुद बर्दाश्त किया, लेकिन ये सारी सूरत हाल सियासत में अदम बर्दाश्त की वजह से है। तो ये किसी को इख्तियार नहीं किसी पे कोई तशद्दुद करे। अगर कोई गैर कानूनी काम करता है तो कानून के मुताबिक उसके साथ नबर्दाज़मा होना चाहिए। पीपल्स पार्टी तशद्दुद की पॉलिसियों पे यकीन नहीं रखती। अच्छा बुखारी साहब, ये बताइए कि चूँकि पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ पहले दिन से शामिल रही, चाहे वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मुज़ाहमती मुज़ाहरे हों, रैलीज़ हों, आपके मार्चेज़ हों, उसमें ठीक है मरियम साहिबा और बिलावल साहिबा के मार्चेज़ अलग अलग ज़रूर निकले महंगाई के ख़िलाफ़। वो अलग बात है कि महंगाई की चक्की में पीस कर रख दिया आपकी जब से पीडीएम हुकूमत आई है। इमरान खान दौर में लोग महंगाई को रोते थे, आज तो इस कदर बुरे हालात हो गए कि शायद आंसू भी खुश्क हो गए अवाम के। तो ये बताइए कि ये जो एक अननेचुरल सा अलायंस था, हमेशा के सियासी हरीफ पीपल्स पार्टी और नून लीग जो इमरान खान की मुखालिफत में इकट्ठे हो गए और फजल रहमान साहब का भी आशीर्वाद आप लोगों को हासिल हुआ, तो क्या यही पूरा अलायंस होगा इस बार इलेक्शन में? जब आप उतरेंगे इलेक्शन के मैदान में, इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे या पीपल्स पार्टी और पीडीएम के उम्मीदवार अलग अलग होंगे? हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में अलायंस में ज़रूर है, और आने वाले इंतखाबात हम अपने इंतखाबी निशान पर लड़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इंतखाबी निशान पर लड़ेगी। सर, आपको इलेक्शन वक्त पे होते नज़र आ रहे हैं? 30 अप्रैल की डेट तो अगरचे दे दी सदर साहब ने, इलेक्शन कमीशन भी बज़ाहिर इस पर सेम पेज पर नज़र आता है कि ठीक है इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ फंड्स की भी बात पता चलती है कि हमारे पास 1/4 फंड्स हैं उसके जो रिक्वायर्ड हैं इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए। तो आपको लगता है कि ये इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी की कोशिशें हैं, जो आए दिन खबर आती है कि बलूचिस्तान की पुलिस आ गई, इस्लामाबाद से पुलिस चली गई, गिरफ्तारी की खबर सुनाने के लिए चली गई कि अगर आप पेशी पे हाजिर ना हुए तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो इस किस्म की सूरत हाल में आपको लगता है कि इलेक्शन वक्त पे हो जाएंगे या ये कोई डिलेइंग टैक्टिक्स का प्री टेक्स्ट है जो नज़र आ रहा है अभी? देखिए, इमरान खान की गिरफ्तारी जो है ना, वो अगर कोई जुर्म का इर्तिकाब करेगा तो उसको कानून का तो सामना करना पड़ेगा। गिरफ्तारियां भी होती हैं, अदालतों से रिलीफ भी मिलता है। तो इमरान खान का जो केसेस उसके ख़िलाफ़ हैं उसको तो उन केसेस को फेस करना चाहिए। इलेक्शन जो हैं वो इलेक्शन कमीशन का काम है करवाना, और हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो आइन की बालादस्ती है उस पर यकीन रखा, और हम समझते हैं कि आइन के मुताबिक तमाम काम होंगे, चाहे वो इंतखाबात हों या गवर्नेंस हो, वो आइन के मुताबिक होनी चाहिए। तो ये जो सहाफ़ियों पर तशद्दुद के वाक़यात रिसेंटली सामने आए हैं, जिस तरह से अरशद शरीफ साहब को अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान से रातों रात निकलना पड़ा, और ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उनको पाकिस्तान के निस्बत
کینیا جیسا غیر محفوظ ملک کیوں زیادہ محفوظ لگا؟ تو اس طرح کی صورتحال میں پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ ڈو یو سپورٹ what's been happening around since April 2022؟ دیکھیے پیپلز پارٹی آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتی ہے، اور پیپلز پارٹی نے اس ملک میں آئین کی بحالی کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، اور پیپلز پارٹی جو ہے بالخصوص وہ آزاد صحافت پہ یقین رکھتی ہے۔ صحافت پہ قدغنیں نہیں ہونی چاہیے، اور صحافت ہی ایک ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے عوام الناس کو حکومتی اقدامات کا بھی پتہ چلتا ہے اور گورننس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے یہ بہت ضروری ہے، اور آزاد صحافت ہی جمہوریت کے لیے بہت موزوں ہے۔ ابھی ریسنٹلی بلاول صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر ہم نے وہ وعدے پورے نہ کیے جو سیلاب زدگان سے کیے گئے ہیں تو پھر ہمارا وزارتوں پر بیٹھے رہنے کا کوئی جواز نہیں بچتا۔ تو یہ کہاں سے کوارڈینیشن کی کمی نظر آ رہی ہے بلاول کو جو ان کو یہ کہنا پڑا؟ کیونکہ ظاہر ہے بے نظیر صاحبہ کے بیٹے ہیں، بلا وجہ ہوا میں بات تو نہیں کی ہوگی۔ کہاں پہ لیک کر رہی ہے آپ لوگوں کی حکومت کی ایفرٹ، اور یہ کس کو حکومت کے اندر ہی انہوں نے سنایا ہے یا عوام کو دلاسا دیا ہے کہ فکر نہ کریں آپ کے پیسے آپ تک پہنچیں گے؟ یور ٹیک آن دا میٹر۔ یہ بالکل اظہار جس سے بھی سا جن کے لیے تھا ان کو سمجھ آ گئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو کمٹمنٹس، کیونکہ عمران خان کی حکومت نے سندھ صوبے کے ساتھ بہت سارے کمٹمنٹس کی اور بہت سارے منصوبے اناؤنس کیے، لیکن کسی ایک پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب سیلاب سے تقریباً 60% ایریا سندھ کا سیلاب سے متاثر ہوا، لوگ بے گھر ہو گئے، بے روزگار ہو گئے، اور جہاں صوبائی حکومت ان کے مدد کر رہی ہے، ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، وفاق کی حکومت نے بھی کچھ وعدے کیے تھے، اور اس لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ سندھ کے عوام کے ساتھ بالکل اظہار یکجہتی بھی کرنا چاہیے، وفاقی حکومت کو ان کی مدد بھی کرنی چاہیے، اور حکومتوں میں ہم اس لیے بیٹھتے ہیں کہ عوام کی خدمت کر سکیں۔ اگر ایسی حکومت میں ہم بیٹھے جس سے ہم عوام کی خدمت نہ کر سکیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا موقف بڑے واضح ہے، پھر ایسی حکومت میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہیں بخاری صاحب، آپ اسحاق ڈار صاحب کی بطور وزیر خزانہ پرفارمنس سے مطمئن ہیں؟ کیونکہ ابھی ظاہر ہے مہنگائی کا ایک اور طوفان ہے جو پاکستانی عوام پر ڈالا جائے گا، اور اس سے پوری قوم کو گزارا جائے گا جب IMF کی کڑی شرائط پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ ابھی تو خیر سٹاف لیول اگریمنٹ کی باتیں چل رہی ہیں کہ کل ہوا کہ پرسوں ہوا، لیکن جب یہ ہو جائے گا تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کے اپوائنٹ کیے ہوئے فائنانس منسٹر ہیں۔ کسی کو پسند ناپسند میری ذات کے حوالے سے نہیں ہے، ان پالیسیز کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا ان کی پالیسیز سے عوام مطمئن ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ آپ ایک کامن آدمی سے بھی پوچھ لیں کہ موجودہ جو پالیسیز چل رہی ہیں اس میں کتنا انہیں اطمینان ہے، تو میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کو گلہ شکوہ ہے، پاکستان کے عوام کو گلہ ہے کہ مہنگائی بہت عروج پہ چلی گئی ہے، عام اشیاء جو روزمرہ کی اشیاء ان کی دسترس سے باہر جا رہی ہیں۔ تو اگر عوام مطمئن نہیں ہے تو میں ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان کی کارکردگی عوام کے سامنے ہے، اور اس مہنگائی کی صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی بالکل اس الائنس کا حصہ ہے، لیکن آپ ان منسٹریز کا خیال کریں جو منسٹریز پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، ان کی کارکردگی آپ دیکھ لیں۔ مثلا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری فورن منسٹر ہیں، بطور فورن منسٹر ان کی کارکردگی قوم کے سامنے ہے کہ پاکستان کہاں آئسولیشن میں تھا، تنہائی میں تھا جب سے عمران خان کی گورنمنٹ آئی، لیکن اس کا ریوائیول ہو گیا بین الاقوامی سطح پہ، انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اس کے ریلیشنز بہتر ہو گئے۔ تو یہ کریڈٹ جاتا ہے پہلے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو اور پھر گورنمنٹ کو، کیونکہ یہ تمام تر محنت اور کارکردگی جو ہے بلاول بھٹو زرداری کی ہے۔ اچھا نیب بخاری صاحب، بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ PDM جماعتیں تانے دے رہی ہیں بزدلی کے عمران خان کو، خاص طور پہ نون لیگ کی طرف سے یہ تانے آ رہے ہیں جب نواز شریف پاکستان سے 3 سال سے زائد کا عرصہ بیت گیا، عدالت کو ایشورنس دی گئی تھی، ری ایشور کیا گیا تھا شہباز شریف کی جانب سے کہ نواز شریف علاج کرواتے ہی واپس آئیں گے، اور ابھی تک وہ واپس نہیں آئے،
اور ماشاءاللہ لائک اینی ادر ہیلتھی پرسن وہ اپنی اچھی صحت میں نظر آتے بھی ہیں ماشاءاللہ. تو آپ کو نہیں لگتا کہ میاں صاحب کو واپس آ کے مقدمات جو ان پر بنے اور جو سزا ہوئی اس کو آئینی اور قانونی تقاضوں کے مطابق پورا کرنا چاہیے اور فیس کرنا چاہیے قانون کو؟ یہ فیصلہ میاں نواز شریف نے خود اور ان کی جماعت نے کرنا ہے، اور اس پہ ہمارا ان کو مشورہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرشپ اپنی جماعت کی مشاورت سے فیصلے کرتے ہیں، وہ خود فیصلہ کر لیں. جی نیا بخاری صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.